اسپین کے شہر اندلوزیا میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام سنٹیاگو تھا۔ اس لڑکے کو گھومنا پھرنا اور آزادی بہت پسند تھی، اس لیے سنٹیاگو نے اپنے باپ کے ساتھ ضد کی اور اپنے باپ کو مجبور کیا کہ وہ اسے کچھ بکریاں خرید کے دے تاکہ وہ شیفرڈ بن سکے اور اسی بہانے وہ مختلف گاؤں اور شہروں میں گھومنے کا اپنا شوق بھی پورا کر سکے۔ اس کے باپ نے اسے بکریاں خرید دیں جنہیں وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چراتا پھرتا۔ کچھ دن پہلے سنٹیاگو تعریفہ نامی گاؤں میں ایک لڑکی سے ملا تھا اور اب اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ دوبارہ اسی گاؤں میں جائے تاکہ اس لڑکی سے ملاقات کر سکے۔ اس لیے وہ اپنی بکریوں سمیت تعریفہ نامی گاؤں کی طرف نکل پڑا۔ تعریفہ کے راستے میں رات ہو گئی۔ سنٹیاگو نے سوچا کہ اسے آرام کر لینا چاہیے اور صبح اٹھ کے وہ آگے چل دے گا۔ قریب ہی سنٹیاگو کو ایک پرانا سا چرچ نظر آیا جو بالکل ویران پڑا تھا۔ سنٹیاگو نے اپنی بکریوں کو اس چرچ کے اندر گھسایا اور خود باہر آ کے ایک سیکامور نامی درخت کے نیچے سو گیا۔ سوتے ہوئے اس نے ایک خواب دیکھا کہ مصر میں پیرامڈس کے نیچے بہت زیادہ خزانہ دبا ہوا ہے اور وہ خزانہ سنٹیاگو کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور سوچا کہ آج وہ ضرور کسی سے اس خواب کا مطلب پوچھے گا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ خواب دیکھ چکا تھا۔ صبح اٹھ کے وہ ایک عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ عورت نے کہا کہ وہ اسے اس کے خواب کی تعبیر بتا تو دے، لیکن اسے وعدہ کرنا ہوگا کہ جب اسے وہ خزانہ مل جائے گا تو اس خزانے کا 10واں حصہ اس عورت کو دے گا۔ شیفرڈ نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں، جب اس کے پاس اتنا زیادہ خزانہ ہوگا تو اسے 10واں حصہ کسی اور کو دیتے ہوئے کوئی یار محسوس نہیں ہوگی۔ عورت نے شیفرڈ سے کہا کہ وہ فوراً مصر کی طرف نکل جائے اور پیرامڈس کے نیچے جا کے کھدائی کرے، وہاں پہ خزانہ موجود ہے جو واقعی شیفرڈ کو مل جائے گا۔ اس عورت کی بات سن کے شیفرڈ کو یقین نہ آیا۔ اس نے اس عورت کو فراڈ اور جھوٹا سمجھا اور کہا کہ یہ سب کچھ تو میں پہلے ہی خواب میں دیکھ چکا ہوں، اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ واپسی پہ شیفرڈ بازار میں کسی کام سے رکا۔ وہیں پہ ایک بوڑھا آدمی اس کے قریب آ کے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا۔ شیفرڈ کا دل اس بوڑھے کے ساتھ باتیں کرنے پہ بالکل بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن اچانک ہی اس بوڑھے نے کہا کہ وہ اسے اس خزانے کو حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ شیفرڈ نے حیرت سے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا، لیکن پھر فوراً ہی اسے خیال آیا کہ یقیناً اس عورت نے اس بوڑھے آدمی کو میرے پیچھے لگایا ہوگا تاکہ مجھے بیوقوف بنا سکے۔ لیکن اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ کسی عورت کو نہیں جانتا۔ اس کے بعد اس بوڑھے آدمی نے سنٹیاگو کے والد اور والدہ کا نام زمین پہ لکھا اور ساتھ ہی کچھ ایسے راز بھی لکھ ڈالے جو سنٹیاگو نے کبھی کسی کو نہیں بتائے تھے۔ یہ دیکھنے کے بعد سنٹیاگو بہت حیران ہوا اور توجہ سے اس بوڑھے آدمی کی بات سننے لگا۔ بوڑھا بولا کہ وہ اسے اس خزانے کا پتہ بتا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اسے اپنی بکریوں کا 10واں حصہ دے دے۔ شیفرڈ کہتا ہے کہ وہ اسے اپنی بکریوں کا حصہ تو نہیں دے سکتا، لیکن وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے اس خزانے کا 10واں حصہ ضرور دے گا۔ بوڑھا جواب دیتا ہے کہ میں تمہیں کسی ایسی چیز کے بدلے کوئی راز کیسے بتا سکتا ہوں جو ابھی تک تمہاری اپنی ملکیت ہی نہیں۔ لڑکا یہ سن کے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بوڑھا اسے کہتا ہے کہ جب آدمی چھوٹا ہوتا ہے تو اپنے خوابوں اور منزل کے بارے میں بڑا پرجوش ہوتا ہے اور ان کے پیچھے جانے سے ڈرتا نہیں، لیکن جیسے جیسے بندے کی ایج گزرتی جاتی ہے بندہ منفی خیالوں میں گھرنے لگتا ہے اور اسے اپنی منزل کو پانا اور خوابوں کو پورا کرنا امپاسبل سا لگنے لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بندہ سچے دل سے اپنی منزل کے حصول کے لیے نکل پڑتا ہے تو ساری کائنات اسے اس کی منزل کے حصول میں مدد کرتی ہے۔ بوڑھے کی باتیں سن کے سنٹیاگو سوچ میں پڑ گیا اور آخر یہ فیصلہ کیا کہ اسے بوڑھے آدمی کی بات مان لینی چاہیے۔ سنٹیاگو نے اسی وقت اپنی بکریوں کا 10واں حصہ چھوڑ کے باقی کی ساری بکریاں فروخت کر دیں اور ان کے بدلے کچھ پیسے اور کچھ سونے کے سکے جمع کر لیے اور بکریوں کا 10واں حصہ اس بوڑھے آدمی کو پیش کر دیا اور سفر پہ نکلنے کے لیے تیاری کر لی۔ جاتے ہوئے اس بوڑھے آدمی نے لڑکے کو خزانے تک پہنچنے کے لیے ہدایات دیں اور ساتھ 2 پتھر بھی عنایت کیے جن کی مدد سے وہ قدرت کے اشاروں کو اچھی طرح سمجھ کے ان کے مطابق اچھا فیصلہ کر سکے اور ممکنہ مصیبت سے نجات پا سکے۔ اس کے بعد سنٹیاگو ایک قریبی بحری اڈے پہ پہنچ گیا اور افریقہ کی طرف جانے والی ایک شپ پہ سوار ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ موراکو کے ایک شہر تنجیر میں پہنچا اور وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ سفر کی تھکان کم ہو تو وہ آگے نکلے۔ لیکن ابھی وہ تنجیر میں ہی تھا کہ 5 ڈاکوؤں نے سنٹیاگو پہ اچانک حملہ کیا اور اسے اس کے سارے پیسوں اور سونے کے سکوں سے محروم کر دیا۔ سنٹیاگو بہت دل برداشتہ ہوا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ یار اس نے یہ سفر اختیار ہی کیوں کیا، اس سے اچھا تھا کہ وہ اپنی بکریاں ہی چراتا رہتا اور اس سفر پہ نہ نکلتا۔ اب وہ بالکل خالی ہاتھ تھا، لیکن پہلے کم از کم اس کے پاس بکریاں تو تھیں۔ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سنٹیاگو واپس بھی نہیں آ سکتا تھا اور اگر واپس آ بھی جاتا تو کیا کرتا۔ اس لیے سنٹیاگو نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھے گا اور خزانے کو تلاش کرے گا۔
تنجیر میں سنٹیاگو ایک کرسٹل مرچنٹ کی دکان پہ پہنچا۔ سنٹیاگو نے اس دکاندار سے کہا کہ وہ اس کی دکان پہ پڑے ہوئے پرانے کرسٹلز کو اچھی طرح رگڑ کے چمکا سکتا ہے، جس سے اس کے پرانے کرسٹلز بھی بکنے لگیں گے، اور بدلے میں سنٹیاگو اس دکاندار سے صرف 2 وقت کی روٹی کا مطالبہ کرتا ہے۔ دکاندار سنٹیاگو کو اپنی دکان پہ رکھ لیتا ہے۔ جیسے سنٹیاگو ایک پرانے انٹیک قسم کے کرسٹل کو صاف کر کے رکھتا ہے، تقریباً اسی وقت ایک گاہک دکان میں آتا ہے اور اسے وہ کرسٹل پسند آ جاتا ہے اور وہ آدمی اس کرسٹل کو خرید لیتا ہے۔ اسی دن اس دکان سے کچھ اور پرانے کرسٹلز بھی بک جاتے ہیں۔ دکاندار سوچتا ہے کہ کیوں نہ سنٹیاگو کو مستقل اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھ لے اور اسے باقاعدہ تنخواہ بھی دیا کرے۔ سنٹیاگو نے تقریباً 6 مہینے کے لیے کرسٹلز کی دکان پہ کام کیا۔ اس دوران وہ نئے بزنس آئیڈیاز لاتا رہا اور کرسٹلز کے سیلز میں اضافہ ہوتا رہا، اور سنٹیاگو بھی دکاندار سے ملنے والی تنخواہ اور بونس کو جوڑتا رہا تاکہ اپنے ادھورے مشن کو مکمل کر سکے۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ مراکو سے ایک کاروان نکلنے کے لیے تیار ہے جو صحارا ڈیزرٹ سے ہوتا ہوا مصر جائے گا۔ سنٹیاگو فوراً اس دکان کے مالک سے ملا، اس سے اجازت لی اور کاروان کے ساتھ جا ملا۔ کاروان میں سنٹیاگو کی ملاقات ایک انگلش مین سے ہوتی ہے۔ انگلینڈ سے آیا ہوا یہ آدمی سنٹیاگو کو بتاتا ہے کہ وہ ایک الکیمسٹ کی تلاش میں جا رہا ہے جس کی عمر تقریباً 250 سال ہے، اور وہ الکیمسٹ لوہے اور دوسری دھاتوں کو سونے میں بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب سنٹیاگو اور وہ انگلش آدمی الکیمسٹ کے گاؤں میں پہنچتے ہیں تو گاؤں سے تھوڑی دور 2 قبیلوں میں جنگ چھڑ جاتی ہے، اس لیے وہ دونوں اسی گاؤں میں رک جاتے ہیں۔ وہ الکیمسٹ کے گھر کا پتہ پوچھتے ہوئے ایک کنویں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کچھ عورتیں کنویں سے پانی نکال رہی ہوتی ہیں۔ وہیں سنٹیاگو کی ملاقات ایک فاطمہ نامی لڑکی سے ہوتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد بھی سنٹیاگو روزانہ اس کنویں پہ جاتا ہے اور فاطمہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب وہ انگلش آدمی اور سنٹیاگو الکیمسٹ کے پاس جاتے ہیں تو الکیمسٹ اس انگلش آدمی سے کہتا ہے کہ اتنے لمبے عرصے سے تم میری تلاش میں ہو، کیا اس دوران کبھی تم نے خود کوشش کی ہے کہ تانبے اور دوسری دھاتوں کو سونے میں کنورٹ کر سکو؟ انگلش آدمی جواب دیتا ہے نہیں، اس نے کبھی کوشش نہیں کی، جس پہ الکیمسٹ کہتا ہے کہ پھر جاؤ اور پہلے کوشش کرو۔ سنٹیاگو کو اس گاؤں میں رہتے ہوئے کافی دن ہو جاتے ہیں، اور اتنا لمبا سفر کرتے ہوئے سنٹیاگو قدرت کے اشاروں کو سمجھنے لگتا ہے، اور اس پہلے والے بوڑھے آدمی کے دیے ہوئے 2 پتھر اب بھی اس کے پاس ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ صبح اٹھتا ہے تو 2 بازوں کو لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اس گاؤں پہ حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ گاؤں کے سردار کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک فوج اس گاؤں پہ حملہ کرنے والی ہے، جس کے بعد سردار اپنے گاؤں کی فوج کو حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیتا ہے، اور ساتھ سنٹیاگو سے کہتا ہے کہ اگر اس کی بات پوری نہ ہوئی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس سے اگلے دن ایک فوج واقعی اس گاؤں پہ حملہ کر دیتی ہے اور پیش کی تیاری ہونے کی وجہ سے اس گاؤں کی فوج جنگ جیت جاتی ہے۔ گاؤں کا سردار سنٹیاگو سے بہت متاثر ہوتا ہے اور انعام میں اسے ڈھیر سارے سونے کے سکے عنایت کرتا ہے اور اپنے گاؤں میں کونسلر بھی بنا دیتا ہے۔ اب سنٹیاگو سوچتا ہے کہ اسے اس گاؤں میں رک جانا چاہیے، اس کے پاس سونے کے سکے بھی ہیں اور وہ اس گاؤں میں کونسلر بھی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ فاطمہ بھی یہیں رہتی ہے۔ اگلے دن صبح جب سنٹیاگو کنویں پہ فاطمہ سے ملتا ہے تو فاطمہ اس کی باتوں سے اتفاق نہیں کرتی۔ فاطمہ سنٹیاگو سے کہتی ہے کہ میں ایک صحرائی عورت ہوں اور صحرائی عورتوں کو انتظار کرنے کی عادت ہوتی ہے، اس لیے تم میری فکر نہ کرو اور تمہارا جو بھی مقصد ہے پہلے اسے پورا کرو۔ اسی رات سنٹیاگو الکیمسٹ سے ملتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے۔ الکیمسٹ سنٹیاگو کو سمجھاتا ہے اور خود بھی سنٹیاگو کے ساتھ جاننے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، اور سنٹیاگو سے کہتا ہے کہ جہاں تک مناسب ہوا وہ اس سفر میں اس کا ساتھ دے گا۔ جب وہ دونوں سفر پہ نکلتے ہیں تو کچھ آگے جا کے ایک قبیلے کے لوگ انہیں گرفتار کر لیتے ہیں اور جاسوسی کا الزام لگا دیتے ہیں۔ الکیمسٹ قبیلے کے سردار کو بتاتا ہے کہ وہ جاسوس نہیں ہیں، بلکہ وہ تو صرف شکار کے لیے نکلے تھے اور انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قبیلے والے یقین نہیں کرتے اور سنٹیاگو کے سونے کے سکے چھین لیتے ہیں۔ اچانک الکیمسٹ قبیلے کے سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا ایک جادوگر ہے جو 3 دن میں اپنے آپ کو ہوا میں بدل لے گا، اور یہ ہوا اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ تمہارے سارے قبیلے کو اڑا لے جائے۔ یہ سن کے سردار خوب ہنستا ہے اور پھر غصے میں اس سے کہتا ہے کہ اگر اس لڑکے نے 3 دن کے اندر اندر اپنے آپ کو ہوا میں نہ بدلا تو وہ ان دونوں کو قتل کروا دے گا۔ جب وہ دونوں اکیلے ہوتے ہیں تو سنٹیاگو کو الکیمسٹ پہ بہت غصہ آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایسا کرنا ناممکن ہے اور یہ کہ اب ہم دونوں جان سے جائیں گے۔ الکیمسٹ جواب دیتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کہتا تو اب تک ہم دونوں مارے جا چکے ہوتے، لیکن اب ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ ہم اپنی جان بچا سکیں۔ الکیمسٹ سنٹیاگو سے کہتا ہے کہ زندگی اور موت کے خوف کو ختم کر کے صحرا کی زبان کو سمجھو اور قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوشش کرو۔ تیسرے دن سنٹیاگو صحرا میں ریت کے سب سے اونچے ٹیلے پہ جا کھڑا ہوتا ہے اور سورج کی طرف منہ کر کے اپنی ذات کو کائنات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے، اور آخرکار ایک تیز طوفان لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس سے ڈر کے قبیلے کے لوگ انہیں فوراً چھوڑ دیتے ہیں
جس کے بعد الکیمسٹ اور سنٹیاگو آگے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور سفر کرنے کے بعد وہ ایک مونک کی جھونپڑی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اس جھونپڑی کے اندر الکیمسٹ تانبے کی بڑی سی دھات کو سونے میں بدلتا ہے اور اس سونے کے 4 پیس کرتا ہے، ایک اپنے پاس رکھتا ہے، ایک سنٹیاگو کو دیتا ہے اور ایک مونک کو، اور چوتھا پیس مونک کے پاس مانت کے طور پہ رکھ دیتا ہے اور ہدایت کرتا ہے کہ جب سنٹیاگو اپنے سفر سے واپس لوٹے گا تو یہ پیس تب وہ سنٹیاگو کو دے گا۔ یہاں سے الکیمسٹ کسی اور طرف نکل جاتا ہے اور سنٹیاگو پیرامڈز کی راہ لیتا ہے۔ پیرامڈز کے پاس پہنچ کر سنٹیاگو کھدائی شروع کر دیتا ہے تاکہ خزانے کو نکال سکے۔ کھدائی کرنے کے دوران کچھ چور سنٹیاگو کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس کا سونے کا پیس چھین لیتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ یقیناً سنٹیاگو نے اسی جگہ پہ کچھ اور سونا بھی چھپایا ہوگا، جسے نکالنے کے لیے وہ سنٹیاگو پہ تشدد کرتے ہیں۔ سنٹیاگو ان کے تشدد کی وجہ سے مجبور ہو کے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ کس طرح وہ اپنے خواب کے مطابق سفر کرتا ہوا خزانے کی تلاش میں یہاں پہنچا ہے۔ اس کی بات سن کے چور بہت ہنستے ہیں۔ ان میں سے چوروں کا سردار کہتا ہے کہ ایسا یہ خواب مجھے بھی آیا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسپین میں تعریفہ نامی ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں میں ایک ٹوٹے ہوئے چرچ کے پاس سیکامور نامی ایک درخت ہے جس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، لیکن میں تو کبھی اس خزانے کو ڈھونڈنے نہیں نکلا۔ بھلا اس طرح کوئی اپنے خوابوں کے پیچھے لگتا ہے؟ اس کے بعد چوروں کا سردار سنٹیاگو کو ذہنی طور پہ معذور سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ چوروں کے جانے کے بعد سنٹیاگو خوب ہنستا ہے اور اب اسے پتہ چلتا ہے کہ اصل میں اس کا خزانہ تو اسی درخت کے نیچے دبا ہوا تھا جس درخت کے نیچے وہ سویا تھا، کیونکہ اس کے خواب میں مصر سے مراد وہی سیکامور نام کا درخت تھا جو سب سے پہلے مصر میں اگا تھا اور اس کے بعد باقی دنیا میں پہنچا تھا۔ سنٹیاگو وہاں سے واپسی کا سفر شروع کرتا ہے اور آ کے اسی سیکامور نامی درخت کے نیچے سے خزانہ نکال لیتا ہے اور واپس فاطمہ کے گاؤں کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب اس کہانی میں لیسن یہ تھا کہ بندے کو کبھی بھی اپنے خوابوں کی تلاش میں جانے اور ان کے لیے محنت کرنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اب خزانے کا خواب اس چور کو بھی آیا تھا، لیکن اس چور کو آتھر نے ایسے لوگوں کے طور پہ پیش کیا ہے جو اپنے خوابوں کے لیے محنت کرنے کے بجائے شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور عموماً ناکام رہتے ہیں، جبکہ اپنے خوابوں کے لیے محنت کرنے والے لوگ اپنی منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ اس کے لیے ان کے راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں لیکن وہ ہمت نہیں ہارتے، جیسے سنٹیاگو کا تنجیر میں کچھ عرصے کے لیے کرسٹلز کی دکان پہ کام کرنا پڑا تھا، لیکن اس نے اپنے مقصد کو نہیں بھلایا اور ایک دن کامیاب ہو کے رہا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔